بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد لفظ نور اور حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان اور تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کہ آج ہم 10ویں پارے کے علوم و معارف سے اکتساب فیض کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ پارے کی آخری آیت جو اپنے اندر ایک پورا اسلوب اور طرز حیات اور ایک مکمل نظام زندگی اور عقیدہ اور ایک اعتقاد کی ایک مکمل جولانگاہ رکھتی ہے، ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار۔ یہ ایک عقیدہ ہے، جادہ حیات ہے، طرز زیست ہے، اسلوب حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے حوالے سے 9ویں پارے کی اس ایک آیت کے اندر ایک پورا جہان معنی اور مکمل اسلوب حیات پوشیدہ ہے، اور اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس اعتقاد اور عقیدے کو لیے ہوئے جب ہم 10ویں پارے میں آتے ہیں تو اس کا آغاز بہت خوبصورت پرنور، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو کوئی چیز تمہیں غنیمت میں حاصل ہو تو اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ ناظرین، غنم اور غنیمتم اپنے مادے کے اعتبار سے یہ دونوں قریب ہیں، لیکن دونوں کے معنی اور مفاہیم کو قرآن نے اور اسلام نے خوبصورت اعزازات اور امتیازات کے ساتھ نمایاں کیا۔ عربوں کے اندر ان کے سب سے بڑا اثاثہ اور سرمایہ ان کی بھیڑ بکریاں تھیں، جو بنیادی طور پر غنم سے تعبیر کی جاتی تھی، اور غنیمتم یہ وہ خوبصورت اصطلاح ہے جو قرآن پاک نے اموال جنگ اور جنگ کے نتیجے میں فتح یابی کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اموال کے لیے عطا کی۔ عربوں کے اندر اس سے قبل اس مال کے لیے مختلف اصطلاحات تھیں، حرب بھی تھا، سلب بھی تھی اور نہبہ بھی تھا، اور ان کے مختلف معنی اور مفاہیم تھے، لیکن اس آیت میں اور آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک مکمل دستور اور اسلوب عطا کیا، اور پھر اس میں خمس کے حوالے سے خصوصی احکام اور آیات عطا کی، اور اس سے جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر غزوہ بدر عزم و ہمت کا ایک عظیم نشان، جاں سپاری اور جاں کیشی کے وہ خوبصورت مناظر اور مظاہر جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر تفصیل اور باریک بینی کے ساتھ منظر کشی کی قرآن نے کہ ایک کنارے پر آپ کا لشکر ہے، دوسرے کنارے پر ان کا لشکر ہے، اور پھر بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ جو تجارتی شاہراہ ہے وہاں سے ایک قافلے کی آمد ہے، اور ادھر سے جو حفیظ نے کہا کہ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ اور یہ لوگ، انہوں نے جو خوبصورت مناظر اور مظاہر تاریخ کو عطا کیے، یہ انہی کا خاصہ اور انہی کا حصہ تھے۔ یہ مارکہ کیوں درپیش ہوا؟ دراصل یہ وہ تجارتی شاہراہ تھی جہاں سے مکہ والوں کی تقریباً 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی تجارت ہوتی تھی۔ یہ اس وقت کی اس خطے کی سب سے بڑی تجارتی شاہراہ تھی، اور آج کی دنیا کے جدید تصورات کے پس منظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کسی مخالف کو معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم ہونے دیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ وہ تمہیں آرام اور آسانی کی زندگی جینے دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔
بنیادی طور پر یہ قافلہ 50,000 کی انویسٹمنٹ کے ساتھ مکہ سے شام گیا اور شام سے کامیاب تجارت کے بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ مقصد بنیادی یہ تھا کہ مدینہ کے اندر جو ایک کامیاب ریاست اور ایک عالمگیر انقلاب رونما ہو رہا ہے اس کا راستہ روکا جائے۔ تو اس کے تناظر میں لازم تھا کہ مسلمان اس تجارتی شاہراہ کو جو شاہ رگ ہے مکہ والوں کی، مشرکین مکہ کی، کہ جو یہاں سے حاصل ہونے والے مالی فوائد کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اور ہر وقت نت نئی ریشہ دوانی ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو ایکٹیو ریزسٹنس ہے، ایک عملی پیش بندی، اس کا عملی ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اس شاہراہ کے ارد گرد جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے، اور اس معاہدے کی کم تر شکل یہ تھی کہ اگر آپ ہمارے دوست نہیں بننا چاہتے تو نہ بنیں، لیکن ہمارے دشمن بھی نہ بنیں۔ ہم ایک پرامن معاہدہ کرتے ہوئے ایک باہمی دوستی اور تعلق میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ ان سارے تناظر میں 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر دیگر بہت سے عنوان، موضوعات اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت، ارادت اور محبت، اور آپ کی ذات کے سبب اللہ تعالیٰ کہیں بدر میں اور کہیں دیگر مقامات پر مسلمانوں کو اعزاز، امتیاز، بلندی اور پیشوائی عطا کرتا ہے۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت وسیع پینل، صاحبزادہ علامہ محمد بدرالزمان قادری، 92 کے ویورز ان سے آشنا ہیں، علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی گزشتہ پروگراموں میں ہمیں وقت دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد ظہیر عباس قادری۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا اسم گرامی، اسماء الحسنہ میں سے ایک بابرکت اسم الرحمن، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم گرامی کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم پیدا فرما دیتا ہے۔ میری التجا ہے کہ ہم سب اس اسم کو بطور خاص حرز جاں بنائیں تاکہ ہمارے دل گداز اور نرم ہوں، اور پھر یہ ماہ مبارک جو شہر المواسات ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، اس کا فیضان اس سوسائٹی میں بھی پہنچے۔ جی حضرت علامہ محمد بدرالزمان قادری صاحب، پہلا ایک تو جو سوال موضوع کے حوالے سے جو آپ بات فرمانا چاہیں، اور پھر سورہ انفال ہے اور اس کی آیت 46، مسلمانوں کا باہمی اتحاد، غلبہ، اور پھر وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ آیت 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46، اس کا آغاز ہو رہا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور باہمی اختلاف میں نہ پڑو، فتفشلوا، اگر تم باہمی اختلاف کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے۔ اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا، جو باہمی اختلاف ہے اس کا پہلا جو تمہیں چیز جس کا سامنا کرنا ہوگا وہ ہے اختلاف، بزدلی، وتذهب ريحكم، اور دوسرا جو تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا نام نہیں رہے گا، اور یہ سب کچھ ہوا ہے اور ہو چکا ہے، اور یعنی عملی طور پہ وقوع پذیر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے ان واضح احکام کے باوجود، اور پھر بھی انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہوا کیسے اکھڑتی ہے اور کیسے چیزیں زیر و زبر ہوتی ہیں، اور کس طرح انتشار اور فتنہ معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے ٹریول کرتا سلطنت تک جاتا ہے، اور پھر ملک و ملت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور یہ صرف ملک و ملت تک نہیں، ہم گھروں، خاندانوں، اداروں، انسٹیٹیوشنز، ہر جگہ دیکھیں تو یہی افراتفری ہے۔ اور بنیادی وجہ کیا ہے اس کا؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دامن جب ہم نے چھوڑا تو نتیجہ ہمیں یہ نکلا کہ ایک تو ہم بزدل ہو گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بزدل ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ہوا بھی اکھڑ گئی۔ میں اطیعوا اللہ ورسولہ پر بات کروں گا پہلے، اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ امام بخاری کی حدیث میں لے رہا ہوں جی، رسالت مآب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا اور کچھ نیند میں، کچھ حالت بیداری میں تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے میرے پاس، دو گروہ آئے میرے دائیں اور بائیں آ کے بیٹھ گئے، اور ایک گروہ دوسرے سے ہم کلام ہو کے کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سو رہے ہیں، ہوا نائمتن، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں پر دل جاگ رہا ہے، اللہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں پر دل جاگ رہا ہے۔ امام بخاری کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا جو اگلا کلام تھا وہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے اس ذات کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ فمن عصا محمدن فقد عصى اللہ، اور جس نے نافرمانی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اگلا جملہ جو ہے محمد فرق بین الناس، وہ کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ذات جو ہمارے سامنے استراحت فرما رہی ہے یہ لوگوں کے لیے ایک معیار اور کسوٹی اللہ نے مقرر فرما دی ہے، اور روز محشر اللہ تعالیٰ اس کسوٹی اور معیار پر ہر شخص کو پرکھے گا۔ جو اس معیار پہ پورا اتر آئے گا، جو پورا اترے گا وہی جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ تو اطاعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ جنت بہترین گھر ہے، بہترین گھر ہے، اور اس کی دعوت دینے والی یہ ذات یہاں تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ تو گویا جنت کے حقدار بھی وہی قرار پائیں گے جو رسالت امام علیہ السلام کی اطاعت سے بہرہ مند ہوں گے یا اطاعت کریں گے۔ تو یہ بڑی واضح پیغام دے دیا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہاں جہاں شیکن متزلزل ہوگی وہاں نہ تو کوئی کامیابی ہوگی سوائے رسوائی کی، اور کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی۔ اگلی بات ہے ولا تنازعوا۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب اختلاف اور مخالفت دونوں میں فرق ہے۔ میں یہ اکثر دیکھتا ہوں، بلکہ ہم نے پڑھا اور پڑھایا کتابوں میں کہ صحابہ کی بار کے مابین بھی مسائل پر اختلاف ہو جاتا تھا، جیسے عبداللہ ابن مسعود اور عمر فاروق کے مابین اختلاف تھا جنبی کے تیمم کے حوالے سے، لیکن اعزاز و اکرام برقرار رہتا تھا۔ یہ دبستان جو ہیں یہ علمی یہ اسی طرح مارز عمل میں آئے ہیں، اور یہ تو حسن ہے سوسائٹی کا اور معاشرے کا۔ لیکن کبھی بھی اختلاف جو ہے مخالفت میں کبھی بھی نہیں بدلا۔ مخالفت جو ہے یہ بدتر چیز، ہاں یہ بدتر چیز ہے اور کبھی بھی نہیں بدلا۔ اور آپ دیکھیے کہ زائد مال کے صدقہ کے حوالے سے ابو ذر غفاری کا باقی صحابہ سے، اور ائمہ فقہ کے درمیان جو مختلف مسائل پر مختلف رائے ہونے کے باوجود جو ایک دوسرے کا اعزاز اکرام ہے، اور اس کے پھر جو نظائر اور جو مناظر اور مظاہر ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، تو یہ ان کا جو احترام تھا حیات اور بعد از حیات دونوں صورتوں میں جاری تھی۔ امام شافعی کا جب حاضر ہونا امام اعظم کے مزار پر، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، اور شاگردوں کا یہ پوچھنا کہ آپ نے ہاتھ نیچے کیوں باندھے ہیں، حالانکہ آپ کا تو ہاتھ اوپر باندھنے کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنا اجتہاد کرتے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں؟ اور اس کے آگے جو آیت 53 ہے قوموں کے عروج و زوال، اور اس کے حوالے سے جو قانون الہی ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم المقام قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو آیت مبارکہ ہے ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب کسی کو نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے تو نعمتیں واپس نہیں لیتا جب تک کہ قوم اس نعمت کو نہ چھوڑ۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لا محدود نعمتیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا اگر ان نعمتوں میں سے تم سب سے بڑی نعمت دیکھنی چاہو کون سی ہے، تو سورۃ ابراہیم میں فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ۔ اس پہ امام المحدثین حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت اللہ ہوا محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جب لوگوں نے ان کو بدل دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عذاب کی نوید آ گئی۔ تو پہلی قومیں اور یہ قوم تبھی عروج سے زوال کی طرف گئی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے کے گئے تو ظاہراً آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنے نمائندے کے طور پہ آپ نے دو چیزیں چھوڑی، قرآن اور سنت۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن۔ میرے بج حضور رحمۃ اللہ علیہ اس میں تھوڑی امینڈمنٹ کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم معزز ہوں گے قاری قرآن ہو کر، کہ امت کو امید بھی دلانی چاہیے کہ اگر ہم دوبارہ اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو رب کائنات جس طرح پہلوں کو عزت دیتا ہے اس کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں،
گھر تیری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ۔ تو قوموں کے عروج و زوال کا سبب اپنے بڑوں کی اطاعت چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر تبھی واپس لیتا ہے جب ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں موجودہ دور میں اس طرف ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہمارا ملک پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کی قدر کا پوچھنا ہو تو کشمیریوں سے پوچھیں، جی بالکل، فلسطین والوں سے پوچھیں۔ جی میں اس پہ دونوں پہلو بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے وہ ممالک جن میں پاورفل آرم فورس نہیں تھی، کشمیر، چچنیا، بوسنیا، دیکھ لیں ان کا کیا حال ہو، نشان عبرت بن گئے۔ بالکل عبرت۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ان آیات کو پڑھا نہیں، سنا نہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ اپنی فورس تیار کرو، گھوڑے تیار رکھو، میزائل تیار رکھو۔ انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور اپنی ضرورت کی چیزوں کی طرف توجہ رکھی، جس کی وجہ سے کافر غالب آ گئے، نعمتوں کی قدر نہیں۔ اور جب نعمتیں چلی جاتی، اس پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پتہ چلتی ہے۔ آپ جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے نا تو مکہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ یہ وطن کی محبت ہے جو ہمارے بچے کو پتہ ہونی چاہیے۔ آج چھوٹا بچہ بھی اٹھ کے بات کر دیتا ہے، ایسا نہیں تو ایسا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کرتے، میں کبھی نہ تجھے چھوڑ کے جاؤں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ پاکستان ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، اور ہماری افواج اور ہمارے جو مسلح ادارے ہیں، ان کی وجہ سے کافروں نے ابھی تک ہمیں نہیں کھایا ہوا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کب کے لوگ ہمیں کھا چکے ہوتے۔ اس لیے اداروں کے خلاف، اپنے افراد کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمت سمجھ کے کام کرنا ہے۔ اور جب نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ فرمایا سب سے بڑا اللہ کا عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آج ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو، بین الاقوامی سطح پر ہم کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، ملکی سطح پہ انڈور ہم اپنے مسالے، میرا خیال ہے وہ اب ہم سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ وہ لوگ جو پہلے امداد کے لیے، رہنمائی کے لیے ہمارے دروازے پہ ہوتے تھے، آج ہم ان کے پیچھے ہیں۔ پہلے وہ ہم سے وقت مانگتے تھے، آج ہم ان سے وقت مانگتے ہیں۔ برے اخلاق کی وجہ سے، اپنی مس کمٹمنٹ کی وجہ سے۔ اگر ہم نے اسلام کے مطابق ان کو کردار دکھایا ہوتا، کھال بات کی گائے کی تو چھوٹے جانور کی دے دی، ہر کام میں تو ہم نے دھوکہ کیا۔ تو اس دھوکے کی بنیاد یہ نکلی کہ ہمارا دنیا میں رعب اور دبدبہ ختم۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تب ضائع ہو جاتی ہیں جب نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ جی حضرت، یہ آپ اس پر کچھ فردر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں؟ اور اس کے بعد ہمارا جو موضوع ہے وہ سورہ توبہ کا تعارف ہے، اور پھر آیت اس کی 24 نمبر، اور اس کی جو ایمان کی روح وہ کیا ہے۔ مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس میں میں تھوڑا سا حصہ یہ ڈالنا چاہوں گا کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہاری ہوا اکھڑے گی اور تم باہمی اختلافات اور تنازعات کا شکار ہو جاؤ گے، تو پھر اقوام غیر تم پر یوں پل پڑیں گی جیسے کوئی پیالے پر بھوکوں کو دعوت دیتا ہے کہ آگے سارے کھا لو۔ تو آج وہی تو ہے کہ ہر طرف سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو متحد، لٹی ہی صحیح انجمن تو ہے اپنی، رہی نہ یہ بھی اگر انجمن تو کیا ہوگا۔ جیسا ملک ہے اس کے لیے ہمہ وقت ہمیں اپنی دعاؤں میں اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی پیش کرتی رہنی چاہیے۔ اور وہ جو احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ پر امید رہتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو کس طرح چھان پھٹک کے سامنے رکھا، اور کس طرح نفسیاتی طور پر ایک انسان کی جو نفسیات ہے، اس کی سائیکالوجی ہے، سائیکی ہے، اس کی بتا دے۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے حبیب نے فرما دیجئے اگر تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تمہیں مال تمہارا تجارت ہے جس کی تم بے قرار رہتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تمہارا بزنس اور کاروبار جس کی تمہیں ہمیشہ ڈکلائن اور سلم کی فکر رہتی ہے، اس کی کساد بازاری کی فکر رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مساکن تردونہا، اور تمہارے بڑے بڑے شاندار گھر جو تمہیں بڑے مرغوب اور محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہیں۔ فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ تمہارے پاس وقت اللہ کا حکم آ جائے۔ واللہ لا
یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا یہ اتنے رشتے ڈاکٹر صاحب اپنے موضوع پہ آپ قائم رہیے گا، جی لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہیومن سائیکالوجی جی کس طرح اس نازک پہلو کو یہاں بیان کیا گیا؟ سر میں وہ اسی بات پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیومن سائیکالوجی کو اتنا اچھی طرح لیبوریٹ کی ہے کہ اس ایک آدمی کی جو نفسیات ہے اور پھر اس کی ترجیحات وہ کیا ہوتی ہیں۔ اس کی پریورٹیز دیکھیں نا، اس کی پریورٹیز میں سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں، اس کے بعد اس کے بیٹے آتے ہیں، اس کے بعد اس کے بھائی آتے ہیں، پھر اس کی اولاد آتی ہے، اس کی بیوی آتی ہے، پھر خاندان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی انسان کی پوری سائیکو کو بیان کر دیا کہ سب سے پہلے اس کی انکلائنیشن کس طرف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بچے کی انکلائنیشن اپنے پیرنٹس کی طرف ہوتی ہے، ماں باپ پر جھکاؤ ہوتا ہے، جس پر وہ ساری زندگی کمپرومائز نہیں کرتا، سمجھوتا ہی نہیں کرتا، نہ باپ پر کرتا نہ ماں پر کرتا ہے۔ اگر وہ سلیم الفطرت ہے تو کبھی بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس کی محبت کنورٹ ہوتی ہے تو اولاد کے اندر ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھائیوں کے اندر، بیوی کے اندر، خاندان کے اندر، انہوں نے سب رشتوں کو بتا دیا، اور تمام طبعی محبتیں اور جو فطری تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بیان فرما دیے، اور فرما دیا کہ اگر یہ رشتے تمہارے روحانی ارتقاء اور روحانی ترقی میں حائل ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ ان رشتوں کو تمہاری روحانی ترقی اور مدارج کے اندر کبھی بھی جو ہے حائل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ارتقاء، روحانی ارتقاء کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور وہ جہاد ہے۔ اور اس کے مناظر اوائل دور میں ہم دیکھتے ہیں بدر اور احد میں کیا ہوا۔ سر کمال ہو گیا سر، آپ یعنی میں تصور نہیں کر سکتا، مبارزت ہو رہی ہے تو مبارزت کیسی مبارزت ہو رہی ہے کہ عمر فاروق اپنے ماموں کے ساتھ برسر پیکار ان کے ساتھ مبارزت کر رہے ہیں، اور ابو عبیدہ بن جرح اپنے والد کے ساتھ، اور خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ تو اتنے ایمان افروز ہیں کہ انسان کو ساری زندگی ہماری سوسائٹی کو طاقت اور توانائی عطا کرتے رہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا، جب آپ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ آپ میری زد میں، تلوار کی زد میں تھے، اور میں نے صرف نظر کیا اور نظر بچا کے نکل گیا، فرمایا خدا کی قسم تو ایک مرتبہ آپ میری زد تلوار کی زد میں آتے میں سر سے جدا کر دیتا۔ یہ گفتگو میں اور خطابت میں جملہ ادا کر کے آگے بڑھ جانا یہ تو آسان ہے، اس کو ویولائز کر کے ذرا دیکھیں، اس کو تصور اور تخیل میں لائیں ذرا۔ سر بیٹا دعائیں مانگ کے بیٹا لیا، پرورش کی، پالا، جوان ہوا، اور جوان بیٹا جب سامنے آ جائے تو پھر تو باپ کا تو ہاتھ کیا آنکھیں بھی نہیں اٹھتی۔ از خود باپ کے جو جذبہ جو ہے، جو اندر موزن ہوتا ہے، کیسے اولاد کو پالا، انگلی پکڑ کے چلایا، کمایا، کھلایا، پلایا، اور جب جوان ہو کے عالم شباب کو پہنچا تو کیسے تلوار کیسے گردن پر چلے گی۔ آپ نے صحیح فرمائی، چیزیں ویولائز کرنے والی ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور کہاں کہاں ان رشتوں کو ہمارے اوائل دور کے اندر کیسے صحابہ نے دیکھا۔ اور محبت کا تو یہ عالم تھا کہ جب ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، کب قیام ہوگی؟ فرمایا ما طلحہ، کیا تیاری کر لی جو قیامت کا سوال شروع کر دیا؟ 3 دفعہ یہ سوال دہرایا۔ آپ نے ہر بار پوچھا ما طلحہ، کیا تیاری کی ہے؟ کہتے اللہ کثیرہ صلاتن ولا کثیرہ صیامن ولا کثیرہ صدقاتن، یا رسول اللہ نمازیں ہیں نہ روزے، کثرت کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ فرمایا پھر ہے کیا دامن میں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دامن میں ہے۔ جی حضرت، آپ خود ہی بات کہیں سے شروع کر لیں، اور آیت 25 اور 26 اور غزوہ حنین، اور یہ بھی اس کو کنیکٹ کریں کہ غزوہ بدر میں اللہ نے کس طرح سرخ روئی، اور پھر یہاں پہ کیا منظر ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے 313 جوان ہیں، اور بھروسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سب کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات اقدس پہ۔ حفیظ نے بڑے خوبصورت اشعار کہے، نہ تیو تبر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اور 2 نوخیز جنہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کا پوچھا تھا، سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ حفاظت کر رہا ہے اس کے گرد ایک فوج کا دستہ، تو انہوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا۔ کیا بات۔ بدر میں 313 ہیں، اور مسلمانوں نے کایا پلٹ کے رکھا، اور فتح مکہ ہوا۔ طائف اور مکہ کے درمیان وادی ہے حنین کی، جہاں ایک پورا لشکر قبیلہ حوازن اور ثقیف کا اکٹھا ہے، یہ مقابلہ کرنے کے لیے کہ ہم رہ گئے، ہم بھی اپنی قوت آزما لیں۔ اور مسلمان
12,000 کا لشکر ہے، اور جب نکلے تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ جب ہم 313 تھے تو ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دکھانی تھی، تو وقتی طور پر لشکر پیچھے ہو گیا۔ وہ عظمت کیا دکھانی تھی؟ جنگی اصول ہے کہ جب آپ ایسی زمین پہ چل رہے ہو جو سبز ہے تو آپ لباس سبز پہن لیں، اگر آپ رات میں چل رہے ہیں تو سیاہ لباس پہن لیں تاکہ دشمن کو نظر نہ آئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ بھروسہ کر کے کیسی ساری جنگی حکمت عملی پیچھے کر کے اور ندا دے رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں سچا آدمی ہوں، اور سیاہ پہاڑیوں کے سامنے سفید دراز گوش پہ سوار ہو کے کہہ رہے کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا، آ جاؤ جس کو اپنی قوتوں پہ ناز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، عظمت اور شان دکھانے کے لیے کہ ساری کائنات میں سب سے بہادر جو ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا جو آج کے دور میں ہمارا پہلو ہے، بعض لوگ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے دنیاوی اعتبار سے، اس میں کیا چیز ہے؟ مال زیادہ ہوتا، اولاد زیادہ ہوتی، نعمتوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے، بعض مذہب کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے، بعض عبادت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے، بات کرتے کہتے میں جب تہجد کے وقت اٹھا تھا نا تو میں نے یہ کیا، یہ خبت عظمت ہے۔ ہاں جی، میں نے تہجد کے وقت اٹھ کے یہ کیا۔ کیا بتانا چاہتے ہو ہمیں کہ تہجد پڑھتے ہو؟ یہ تو نماز لازمی اس وقت میں کی گئی تھی کہ تمہارا اور اللہ کے درمیان یہ پردے داری کا کام تھا۔ اس میں ہمارے علماء کہتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنے سے ولایت نہیں ملتی، ولایت تہجد پڑھنے سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سبحان سکتی، اللہ۔ اس میں دکھلانا، اور ریاکاری تو میں کر رہا ہوں، میں خود بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں جب تہجد کے وقت اٹھا تھا تو میں نے یہ کیا، تو میں نے وہ پردہ سارا فاش کر دیا۔ تو حنین میں اسباب ایک طرف رکھ کر مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا تعداد جتنی مرضی ہو لیکن بھروسہ رب کائنات کی ذات سبحان ہے۔ اللہ۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ پہ نظر ہٹائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، اور اسلام نے یہ بتایا ہمیشہ نظر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات اقدس پہ رہنی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضور میں آپ کے سامنے، فرمایا نہیں اس وقت لوگوں کو آواز دو تاکہ ہم دوبارہ اکٹھے ہو کے ان کے اوپر حملہ کریں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی یا معاشر الانصار، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجر و انصار کے اوپر واپس پلٹو۔ پھر وہ سارے آئے اور پھر مسلمانوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس میں یہ جو غزوہ ہوا اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب کے دریا بہا دیے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو 100 اونٹ تقسیم فرمائے، اللہ، اتنا کثیر مال ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک کسی جگہ یہ بات بھی ہو گئی کہ انصار مدینہ میں سے کسی جوان بچے نے یہ کہہ دیا کہ جنگیں ہم نے کی اور مال یہ لے کے جا رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لی۔ آپ نے فرمایا کس نے یہ بات کی؟ تو جو بڑے بڑے انصار کے عزتوں والے افراد تھے، پہلے پرانے بزرگ، وہ کہنے لگے حضور ہم نے نہیں کی، ان کو خوف تھا کہ کہیں آیت ہی کوئی نہ ہمارے بارے میں آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑے پیار اور محبت سے ان کو جو بات سمجھائی نا اس نے دیوانہ کر دیا۔ فرمایا لوگ آئے دیہاتوں سے دائیں بائیں سے، واپسی جاتے ہوئے کوئی بکریاں لے گیا، کوئی اونٹ لے گیا۔ سارے مدینہ تمہاری کتنی شان ہے، جب تم مدینہ لوٹ کے جاؤ گے تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ، اور بتایا کہ اللہ نے کیسی تقسیم کاری کی اور انصار مدینہ کو کتنی عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ اور کہا کہ ساری دنیا ایک راستے پہ چلے اور انصار دوسرے راستے پہ چلے، میں اس راستے کو پسند کروں گا جس راستے پہ انصار۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھ کے اس کے اوپر مہر لگا دی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت۔ سبحان اللہ۔ جو انصار سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بھی جو آیت ہے وہ بڑی ایمان افروز ہے، اور خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کی، اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ تیرے فکر و فن کا دنیا میں بڑا چرچا ہے، تو کوئی رمز کوئی بات بتاؤ، تو اس نے کہا تھا کہ من شب صدیق را دیدم بخاک، کہ میں نے ایک رات حضرت صدیق اکبر کو خواب میں دیکھا اور ان کے قدموں سے اٹھنے والی جو مٹی تھی اس کو میں نے اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، اور اللہ نے میرے لیے بصیرت اور بصارت کے در وا کر کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر صاحب آیت نمبر 40 یدی اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ آیت کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے اور بڑا ہی دلکش اور دلکشا ہے۔ اس میں جو سب سے لطیف نقطہ آ رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت
اور صحابی رسول ہونے کے اطلاق کی نص صریح اس کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. اور اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا قرآن کی اس آیت کا انکار ہے, اس آیت کا اور قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے. تو گویا آپ کی صحابیت جو ہے وہ ازر من الشمس ہے اس آیہ مبارکہ سے. اچھا, یہاں جو چیز بڑی ہی دلکش ہے, ثانی اثنین, کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے. اچھا, اس پر سعید ابن مسیب نے اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا, وہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر معاملے میں دوسرے تھے, ہر معاملے میں فرماتے ہیں کہ ثانی اقبال نے, میں پھر آپ کی بات اقبال نے کہا ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل بالکل ایسا ہی. فکان ہستی او کشت ملت راچو ابر, واہ, ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اور اسی کو سعید ابن مسیب نے جو ہے, اقبال نے یہیں سے کشید کیا, یہ امام حاکم کی حدیث سے کہتے ہیں کہ فَكَانَ يُشَاوِرُ فِي جَمِيعِ أَمُورِهِ, نبی کریم علیہ السلام ہر امر میں مشورہ فرماتے آپ سے, پہلے آپ سے بات کرتے. وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْإِسْلَامِ, اسلام قبول کرنے میں بھی آپ دوسرے تھے. وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْغَار, اور غار میں بھی آپ دوسرے تھے. وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْعُرَيْشِ يَوْمَ بَدْرٍ, اور یوم بدر میں عریش میں بھی آپ, خیمہ کے اندر بھی آپ دوسرے تھے. اور حضرت میں پھر یہاں بے چین ہوں تھوڑا سا کہ اقبال نے یہ بڑی نازک بات کی. اس نے کہا کہ یہ جو تصور شیخ کا ایک کانسیپٹ ہے تصور میں, اور پھر شیخ کا رنگ چڑھتا ہے, اور پھر بعض اوقات یا اکثر ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ مرید کو دیکھ کر پھر شیخ کا پتہ چلے. ایسے بالکل. اور اس نے کہا کہ جب غار ثور سے نکل کر مدینہ میں آمد ہوئی تو پھر اس کا رنگ اتنا غالب تھا کہ لوگوں کے لیے تفریق کرنا مشکل تھا. لیکن جو ایک عبد اور غلام ہے, اس نے اپنے جذبوں کی تسکین کیسے کی کہ آپ کے لیے مسند بچھائی اور خود جو ہے وہ کپڑا تان کے کھڑا. وجعل رسول اللہ ظل علیہ بردائہ, آپ چادر تھام کے کھڑے ہو گئے. فعرف الناس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ لوگ پہچان سکے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ ثَانِهِ فِي الْقَبْرِ, اور آپ قبر میں بھی دوسرے ہیں, اور قبر میں اٹھنے میں بھی آپ دوسرے ہوں گے, اور امامت میں بھی آپ ثانی ہیں. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا, اور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی آپ پر کسی اور کو پریفرنس یا پیورٹی نہیں دی, ترجیح نہیں دی. یعنی اس قدر آپ کو محبت تھی جس کا تصور نہیں کیا جاتا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ لَا يَنبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَن يُؤَمَّهُمْ غَيْرَهُ, جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی دوسرے کو رائٹ ہی نہیں کہ وہ کھڑا ہو کے امامت کروا سکے. جب سارا مال پیش کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اور غالباً امام کشیری نے کہا ہے کہ کسی صوفی کی زبان سے پہلا کوئی متصوفانہ جملہ جو نکلا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا. اس میں کوئی اور اس نے اور اشعار بھی کہیں. اس نے کہا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, سبحان اللہ, جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت, ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار. کیا بات. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدان. اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر, اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت باتیں ابھی بہت سی ہیں, تو اب آج لگ رہا ہے کہ وہ عشق و محبت کی ایک شمع آپ کے اندر سے روشن. وہ اصل میں ایک مسئلہ ہے ہمارا. یہ میرا جو شجرہ نسب ہے اور شجرہ طریقت, یہ غالباً 34 یا 35 واسطوں سے حضرت جعفر صادق تک پہنچا. جو نقشبندی سلسلہ طریقت ہے یہ حضرت امام جعفر صادق, وہاں سے حضرت قاسم, حضرت سلمان فارسی سے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے. کیا بات. اور حضرت قاسم جو ہیں یہ حضرت محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں. جی بالکل. اور ان کی گروتھ ہوئی ہے حضرت علی مرتضیٰ کے آنگن. کیا بات. تو یہ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں دنیا کس طرح یہ جرت کر لیتی ہے ان اولوالعزم ہستیوں میں تفریق اور تقسیم. اللہ اکبر. یہ تو وہ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی, اور ان کے اندر دیکھیں کہ کس طرح کی آپس میں مروت محبت. اور یعنی حضرت جعفر صادق جو ہیں
ان کو ایک فیض جو ہے حضرت باقر، زین العابدین اور امام حسین اور حضرت علی المرتضیٰ، اور دوسری طرف والدہ کی طرف سے والدہ یا جو ان کا طریقت کا سلسلہ ہے حضرت قاسم، حضرت سلیمان فارسی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ جنکشن ہے، اور اس جنکشن سے ہوتا ہوا میرا طریقت کا اور میرا نسب کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. جناب میں بھی کچھ پیش، ہاں ضرور کریں. ہمارے بابا نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پہ کہتے ہیں محمد رسول خدا دے امر تھی امامت کرائی یہ صدیق اکبر، صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے عجب شان پائی یہ صدیق اکبر، جدا ذکر آیا ہے 10ویں سپارے جنہیں غار وچ کیتے نے رج رج نظارے، پہ ڈنگ تے ڈنگ سپنے سی مارے نظر نہ ہٹائی یہ صدیق اکبر. ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا، احد دا تے خندق حنین و بدر دا، محمد دا ساتھی قبر تے حشر دا، نہ جلی جدائی یہ صدیق اکبر. سبحان اللہ. اس کے بعد جو اہم ترین آج کی آیت ہے وہ ہے مصارف زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 7 مصارف بیان کیے کہ اپنے مال زکوٰۃ کو ان جگہوں پر خرچ کرو. فقراء اور زکوٰۃ خرچ کرنے کے لیے جو پیٹرن دیا ہے وہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار، ان کو باہر نکال دیا جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی. وہ کون ہے؟ ماں باپ، اولاد، اصل اور فرع، سید اور سید کا آزاد کردہ غلام. ان کو کہا کہ ان کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے. اس کے علاوہ سب سے پہلے اپنے قریبی بندے کو زکوٰۃ دو. انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو، والمساکین. فقیر اور مسکین میں فرق ذہن رکھنا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد مال نہیں، بس مناسب ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. میں اپنے اسکالرز کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. بڑی آج انہوں نے چارج قسم کی ایمان افروز گفتگو کی، اور میں اب بڑھ رہا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے طرف. اور ہمارے آج کے حمد خان ہیں محمد ظہیر عباس قادری. اس سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ، اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 3 اس کا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا 7 دن تک مسلسل 7700 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی مصیبت سے نجات عطا کر دے گا. جناب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، ہے ذکر تیرا گلشن گلشن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصروف ثنا ہے سر و سمن، مصروف ثنا ہے سر و سمن. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلوب بھی تو مقصود بھی تو، مطلوب بھی تو مقصود بھی تو، مسجود بھی تو معبود بھی تو، مسجود بھی تو معبود بھی تو. تو روح صبا تو جانے چمن، تو روح صبا تو جانے چمن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا، غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا.
حسن چمن قائم ہے تجھی سے، یہ حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نقش تیری قدرت کا نشان، ہر نقش تیری قدرت کا نشان، ہر نقش کے لب پر تیرا بیان، ہر نقش کے لب پر تیرا بیان، ہر بزم میں تو موضوع سخن، ہر بزم میں تو موضوع سخن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مٹی کو زباں دے کر اس کو، مٹی کو زباں دے کر اس کو اعجاز بیان دینے والے، اعجاز بیان دینے والے، اعظم کو بھی دے توفیق سخن، ہم سب کو بھی دے توفیق سخن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔